ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اس امر کی اطلاع دی کہ تاکہ اس کی اجازت سے حلال مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستخط دی جہاں سے یہ سیب آیا تھا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلکہ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا اور باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی خبر بادشاہ کو کر دی اور نصف حصہ سیب کے معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آؤ، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا کیونکہ بیٹی عبادت گزار اور نیک کاروں کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے زاہد اور عابد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ دوسری دن بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ جب حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و براستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک گوشی میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزار دیں، اور جب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے کہا جب تک آپ کا میری لڑکی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخرکار شب ہوئی اور حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ بیوی کے پاس اجتماع پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں اس لڑکی کے بطن سے ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادم تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے نانا بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے جو کہ مذکورہ ہو چکا ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔ لگے ہاتھوں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا دقل فینا محمدی، ہم میں سے کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کر کے قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ یہودی نے پہلا سوال کیا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ یہودی نے دوسرا سوال کیا، کہا بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا اللیل النہار، دن اور رات کا
جس کا تیسرا نہیں؟ یہودی نے تیسرا سوال کیا۔ 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا لوح و قلم و کرسی۔ 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ یہودی نے چوتھا سوال کیا۔ 4 بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ ہیں 4، اس کا پانچواں نہیں۔ یہودی نے 5واں سوال کیا۔ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں؟ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ خلق السماوات والارض بینہما فی 7 ایام ثم استوی علی العرش، 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ یہودی نے 7واں سوال کیا۔ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا اللہم ترو کیفا خلق اللہ سبع سماوات طبقا وجعل القمر فہیم النور وجعل الشمس سراجا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی نے 8واں سوال کیا۔ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا وَيَوْمَ الْعَرْشِ رَبِّكَ فَوْقِهِمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9ویں نے نہیں۔ یہودی نے 9واں سوال کیا۔ بتاؤ جس کا 10 نہیں؟ فرمایا فی مدینۃ التسعۃ رہبۃ و یفسدون، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ یہودی نے 10واں سوال کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، تلک عشرۃ الکملۃ القرآن۔ یہودی نے 11واں سوال کیا۔ کہا وہ بتاؤ جس کا 12واں نہیں؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ یہودی نے 12واں سوال کیا۔ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی نے 13واں سوال کیا۔ بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ فرمایا ریست احد اشرکوا کعبہ والشمس والقمر رأیتم لی الساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں ہیں۔ یہودی نے 14واں سوال کیا۔ وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا وما تلک وبینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی نے 15واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ یہودی نے 16واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعے کا دن۔ یہودی نے 17واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ یہودی نے 18واں سوال کیا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ یہودی نے 19واں سوال کیا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کی مکر کا اقرار کیا، ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہودی نے 20واں سوال کیا کہ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی نے 21واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا ہے، ان سے بات کی ہے؟ 7 زمینیں، 7 آسمان۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کی 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی نے 22واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنۃ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے مسلمان، اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے،
تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ یہودی نے 23واں سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی نے 24واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک کٹتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی نے 25واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہودی نے 26واں سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے، اور اس میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ معزز دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔